حافظ صاحب کہ کچھ غزوہ بدر کے حوالے سے کچھ خراج عقیدت کو کہ یوم بدر ہے آج 17واں روزہ ہے اور یوم بدر ہے تو کچھ اس کے حوالے سے ارشادات ہو جائیں کہ بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار پھر میں آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک ایسا روحانی ماحول آپ نے میسر دیا اور الحمدللہ یہاں پہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک ہم یہاں نہیں بیٹھے ہوئے, ہم اس 1400 سال پیچھے جو ماحول تھا اس ماحول کی وہ رحمتوں کی آغوش میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا اور ہمیشہ آپ شاد و آباد رہیں. اب آپ کی سوال کی طرف آتے ہیں. غزوہ بدر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ. یہ اس کا تسلسل ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کو 2 سال ہوئے تھے تو واقعہ بدر ہو گیا. اب ایک طرف مٹھی بھر مسلمان ہیں, 313 ان کی تعداد ہے, اور دوسری طرف وہ جنگ کرنے کے لیے پورے ساز و سامان کے ساتھ آئے ہیں. 1000 کا لشکر ہے, اونٹ بھی ہیں ان کے پاس, گھوڑے بھی ہیں, اور لڑائی کرنے کے لیے ان کے پاس سارا سامان ہے. ادھر صحابہ کرام کا یہ عالم ہے کہ میدان میں تو آ گئے ہیں, 313 ہیں اور ان کے پاس روزے کی حالت میں ہیں. ہم یہاں اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے روزے ہوتے ہیں. ایک ان کے روزے ہیں کہ بدر کے مقام پر ہیں اور جنگ ہے اور روزے کی حالت ہے. اور اگلی بات سنیں, ہم دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں افطاری میں اور کئی سامان ہمارے سامنے پڑے ہوتے ہیں, بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہمارے دسترخوان پہ موجود ہوتی ہیں. اب ان کا تذکرہ سنیے. ان کے پاس کھجوریں ہیں, وہ چوستے ہیں, اپنے پاس رکھ لیتے ہیں, اسی سے سحری کر رہے ہیں اور افطار بھی اسی سے کر رہے ہیں. اتنا عالم ہے کہ دیکھیں کہ سحری بھی اسی سے ہو رہی ہے اور افطاری بھی انہیں سے ہو رہی ہے. اور میدان جنگ میں کھڑے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کا پختہ ایمان کتنا ہے. اس وقت کے مسلمان اتنے پختہ تھے. ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی لڑنا چاہتا ہوں, میرے پاس تلوار نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ وہ درخت کی ٹہنی اتار کے لاؤ. وہ ٹہنی اتار کے حضور کی بارگاہ میں پیش کی, حضور نے ہاتھ پھیرا, وہ جناب تلوار بن گئی. صحابہ کرام کا یہ مامور تھا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم 313 ہیں اور آپ حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں ہماری مدد ہو. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی مدد آئے گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجرے میں ہیں اور زارو قطار رو رہے ہیں, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس اور معطر جو آنکھیں مبارک ہیں ان سے آنسو رواں ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا کیوں گریہ زاری کر رہے ہیں, آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اسی لمحے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا. مصطفیٰ ہم نے آپ کو بشارت دے دی ہے, اور بشارت ہونے کے باوجود بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں ہیں. اور دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا اور رونا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں بس نہیں کی, پھر آیت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح. فتح کی نوید آ گئی کہ مصطفیٰ غم نہ کیجئے, غم نہ کیجئے, آپ کی بارگاہ کے اندر ہم اعلان کر رہے ہیں, آپ کو بتا رہے ہیں نصرت آپ کی ہے. آپ کے صحابی بس لڑیں گے. اور آپ نے دیکھا پوری واقعہ گواہ اس بات کا افسا کہ صحابہ کرام بس تلوار اٹھاتے تھے, چلاتے تھے, ان سے پہلے گردنیں نیچے گری ہوتی تھی. یہ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں فرشتے آئیں. تو رب تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پہ اتارا اور رب کی ایسی نصرت ہوئی, فتح یابی ہوئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اندر ہیں تو کہہ رہے ہیں اے پروردگار یہ 313 ہیں, اگر انہیں نصرت نہ ہوئی اور یہ قتل کر دیے گئے, یہ شہید کر دیے گئے, تو پھر پوری روئے زمین پر کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا. اور میری محنت کی ہوئی ہے, اور میں نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے, مدینہ سے آ کر ابھی 2 سال ہوئے ہجرت کیے ہوئے, تو واقعہ بدر ہو گیا.
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی معلوم ہے، صحابہ کرام تو کٹ مرنے کے لیے تیار تھے۔ بے شک۔ ادھر دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں اور ان کے عشق کے لیے زلیخا نے بلایا، اور اس وقت کی جو عورتیں تھیں انہوں نے اپنے انگلیاں کاٹ دی۔ اور ادھر دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ کرام ہیں، پرواہ نہیں کی کہ ہم 313 ہیں، ہاں جی فتح یابی ہوگی کہ نہیں ہوگی، بس چہرہ مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں اور اپنی تلواریں لے کر اللہ اکبر کی صدا لگا رہے ہیں۔ آپ نے اور حسن کی بات کی نا، تو کریم آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ میرے بھائی یوسف کو میرے حسن کا آدھا ملا۔ آدھا ملا۔ اور حسن کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک حسن صباحت ہے اور ایک حسن ملاحت ہے۔ ملاحت ہے۔ صباحت، حسن صباحت وہ ہے کہ جس پہ نظر پڑے اور جم نہ سکے، انسان نہ بس دیکھے اور پھر نظریں کبھی ادھر نظر جم نہ سکے۔ اور ایک حسن ملاحت ہے کہ جس کے اوپر نظر پڑ جائے پھر نظر ہٹے نہ، پھر جمے رہے، بس انسان دیکھتا رہے کہ کیا چہرہ ہے۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حسن ملاحت ملا تھا کہ وہ پھر جب نظریں جس کی پڑتی تھی پھر وہ کہاں ہٹنے والی ہیں۔ اور صاحب یہ بات، یہ تو حضور کا حسن زمین پہ ہے۔ اب آسمان کی آخری بات کر کے تو آج میرے پاس، آج ہی میرے دوست نے غزوہ بدر کے حوالے سے چند اشعار مجھے بھیجے ہیں، بس اصول برکت کے لیے وہ میں آپ کو سنا کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ فتح یابی ہو گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو لیا اور نماز ادا کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوران نماز مسکرائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نماز میں مسکرا رہے تھے، کیا بات ہے، ماجرا سنائیں، کیا ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل امین سب کو لے کر چلے گئے آسمان پر واپس، تو رب تعالیٰ نے آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولے، تو واپس آئے کہ میرے محبوب سے اجازت لیے بغیر آ گئے ہو۔ میرے محبوب نے کہا تم نے تو پہلے دن کہا تھا لڑنا جگڑنا ہمارا کام نہیں ہے، میں نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تم نے تو پہلے دن کہا تھا کہ یہ لڑنے والے ہیں، یہ لڑیں گے، زمین پر فساد پھیلائیں گے۔ تو اب محبوب نے کہہ دیا ہے، رب تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے فرشتوں کو بھیج تاکہ فتح یابی ہو، تو میں نے محبوب کے کہنے پر، عرض کرنے پر میں نے فرشتوں کو زمین پہ بھیجا، اور اے جبریل تم محبوب سے اجازت لیے بغیر آیا ہے، تو آسمان کے دروازے نہیں کھلے، تو اجازت لے کر آؤ، پھر دروازے کھلے، پھر آئے، تو جبریل واپس آئے۔ اور اس بات کو دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور یہاں پہ چھوٹی سی اور بات کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فتح کی بات آئی تو فرمایا کہ محبوب یہ دیکھ ہم نے تیری خاطر ہی سب کچھ عطا کیا ہے۔ اب آخر میں صحابہ کرام کی بارگاہ میں، بدر کی بارگاہ میں میں چند اشعار پیش کرتا ہوں اور بات اختتام کی طرف جاتی ہے۔ رتبہ ہے اعلیٰ مل گیا اصحاب بدر کو، سبحان اللہ، رتبہ ہے اعلیٰ مل گیا اصحاب بدر کو، اللہ نے تھا چنا لیا اصحاب بدر کو، تعداد بھی تھی مختصر اسباب بھی تھے کم، درپیش تھا وہ مارکا اصحاب بدر کو، سرکار دو عالم کی دعا نے بنایا کام، سرکار دو عالم کی دعا نے بنایا کام، بخشا خدا نے حوصلہ اصحاب بدر کو، راضی خدا بھی ہو گیا راضی رسول بھی، راضی خدا بھی ہو گیا راضی رسول بھی، سارا جہاں ہے مانتا اصحاب بدر کو، نصرت سے جب کو جن کو رب نے کیا سرفراز، نصرت سے جن کو رب نے کیا سرفراز، ساجد سلام ہو میرا اصحاب بدر کو، اصحاب بدر کو۔ اور حافظ صاحب اگر انسان آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے لگے تو پھر یہ تعداد نہیں دیکھی جاتی، سامان نہیں دیکھا جاتا، بس اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے وہ اپنے سینے میں ہونی چاہیے، تو پھر انسان جو ہے وہ کامیابیوں کی منزل کی طرف رواں دوا ہوتا ہے۔ آخر میں پھر دوبارہ میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ انتہائی خوبصورت ماحول کے اندر
اور اس خوبصورت لمحوں کے اندر جو رمضان المبارک کے ساتیں بھی ہیں اور انتہائی خوبصورت آپ نے پروگرام ترتیب دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے اور کثیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، آپ خصوصی گفتگو سماعت فرما رہے تھے حافظ صاحب کی زبانی، اور آپ یہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات قادری حجویری ساؤنڈ سسٹم کے آفیشیل فیس بک اور یوٹیوب چینل پر لائیو دیکھ رہے ہیں۔